السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس سیشن کے اندر ہم بات کریں گے کشمیر کے علاقے بج بہارا میں 1993 میں ہونے والے قتل عام کے متعلق، جس کو بج بہارا میساکر 1993 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا قتل عام ہوا تھا جس کے اندر انڈین بارڈر فورسز نے تقریباً 51 سویلینز کو سرعام گولیاں مار کے شہید کیا تھا۔ 22 اکتوبر 1993 کو کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے علاقے بج بہارا میں انڈین بارڈر فورسز نے سرعام گولیاں مار کر 51 کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ اس واقعہ کو بج بہارا میساکر 1993 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، انڈیا کے علاقے بالخصوص کشمیر کے اندر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ڈھونڈا جاتا ہے۔ ان بہانوں کی سپورٹ لے کے پھر مسلمانوں کو سرعام قتل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کی ذمہ دار جو تھی وہ بارڈر سیکیورٹی فورس آف انڈیا تھی، جس نے یہ سارا واقعہ سر انجام دیا تھا۔ یعنی انڈیا کی بارڈر سیکیورٹی فورس نے 51 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ سری نگر میں ایک بہت ہی مشہور درگاہ ہے جس کا نام ہے حضرت بل درگاہ یا حضرت بل شرائن۔ ناظرین، اکتوبر 1993 میں انڈیا نے ایک سازش کے تحت اس مزار کا محاصرہ کر لیا، اور وہ جھوٹی سازش یہ تھی کہ اس علاقے کے اندر کشمیری مجاہدین نے انڈین گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور انڈین گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد کشمیری مجاہدین نے اس علاقے کے اوپر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک جھوٹی سازش تھی جو انڈیا نے تیار کی تھی۔ اس جھوٹی سازش کے تحت انڈین آرمی نے اس مزار کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ ناظرین، جب انڈین آرمی نے اس مزار کا محاصرہ کیا تو یہ طول پکڑتا گیا، یہاں تک کہ یہ تقریباً 7-8 دن گزر گئے اور مسلمانوں کا اس دربار تک آنا جانا بالکل بند کر دیا گیا۔ اب جب یہ بات مسلمانوں کو پتہ چلی اور یہ پوری انڈیا کے اندر پھیلی، مسلمانوں کے اندر بھی ایک طرح کا غصہ پایا گیا، کیونکہ مسلمانوں کو اس درگاہ تک جانے میں رکاوٹ تھی اور انڈین آرمی مسلمانوں کو اس دربار تک جانے سے روک رہی تھی۔ جوں جوں اس مزار کا محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا، مسلمانوں کے جذبات مزید گرم ہو رہے تھے اور وہ غصے میں آ رہے تھے، اور انہوں نے کشمیر کے اندر احتجاج کرنا شروع کیا۔ 22 اکتوبر 1993 کو جمعہ کا دن تھا اور یہ محاصرے کا 8واں دن تھا۔ اس دن بج بہارا کی جامعہ مسجد کے اندر مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی، اور تقریباً 10 سے 15 ہزار مسلمان اس مسجد کے سامنے اکٹھے ہوئے، جنہوں نے احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ ان مسلمانوں نے جامعہ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے نعرہ بازی شروع کی، اور حضرت بل کا جو مزار ہے اس کا جو محاصرہ ہوا تھا اس کے خلاف نعرے لگائے گئے، اور انڈین گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس محاصرے کو ختم کیا جائے۔ ناظرین، جب مسلمانوں کا یہ ہجوم احتجاج کرتا ہوا جامعہ مسجد سے مین روڈ کے اوپر یعنی سری نگر نیشنل ہائی وے کے اوپر آیا، تو یہاں پہ پہلے سے ہی انڈین آرمی موجود تھی، اور بی ایس ایف کے بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگ یہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے اس ہجوم کو روکا، اور روکنے کے بعد ان کے اوپر اوپن فائر شروع کر دیے، یعنی ان کے اوپر سرعام گولیاں برسائی گئی۔ بی ایس والوں نے جب اس ہجوم کے اوپر اوپن فائر کیے تو اسی دوران موقع پہ 48 افراد شہید ہو گئے، اور تقریباً 200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ بارڈر سیکیورٹی فورس کے جوانوں نے تقریباً 10 منٹ تک ان مسلمانوں کے اوپر سرعام گولیاں برسائی۔ یہاں پہ جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے کسی بندے نے یہ بتایا کہ جب ہم اس فورس کے سامنے آئے، یعنی جب ہم بارڈر سیکیورٹی فورس کے سامنے آئے، تو انہوں نے ہمیں وارننگ دیے بغیر ہمارے اوپر گولیوں کی برسات کر دی۔ ناظرین، جو ہی یہ واقعہ ہوا تو انڈین گورنمنٹ نے یہاں پہ میڈیا کی انٹرنس بند کر دی، یعنی انڈیا کی گورنمنٹ نے یہاں پہ میڈیا کے اوپر مکمل پابندی لگا دی، اور نہ تو کسی لوکل میڈیا والوں کو جانے دیا اور نہ ہی کسی انٹرنیشنل میڈیا والے کو اس علاقے تک رسائی دی، کیونکہ انڈیا چاہتا تھا کہ میڈیا اس بات کو نہ پھیلائے، اور جو بھارت کا اصل چہرہ ہے جو یہاں پہ انہوں نے اتنا خون بہایا مسلمانوں کا، وہ دنیا تک نہ جا سکے۔ اس واقعے کے بعد ہیومن رائٹس واچ نے ایک انکوائری بٹھانے کے لیے کہا، تو اس انکوائری کے اندر بارڈر سیکیورٹی فورس والوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم نے تو یہ گولیاں اپنے سیلف ڈیفense میں چلائی ہیں، کیونکہ اس ہجوم کے اندر کشمیری مجاہدین موجود تھے جنہوں نے بی ایس ایف والوں کے اوپر فائرنگ کی تھی۔ اس فائرنگ کے جواب میں بی ایس ایف والوں نے بھی اپنا ڈیفینڈ کرتے ہوئے، اپنا ڈیفenس کرتے ہوئے اس ہجوم کے اوپر سرعام گولیاں چلائی۔ جب انڈین بی ایس ایف نے اس بات کو کلیم کیا، اس کلیم کے بعد ہیومن رائٹس واچ نے اس بات کو بالکل ریجیکٹ کر دیا کہ یہ آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔
नाज़रीन, यूं इंडिया का ये झूठ बेनकाब हुआ और इंडिया वालों ने जो बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया था मुसलमानों का, वो खुल के सामने आ गया। नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद जब इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई तो इंडिया ने इस वाक़ये की इंक्वायरी बिठाने का प्लान किया और उस वक्त के बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल प्रकाश सिंह ने एक कमिश्नर को तैनात किया कि वो इस सारे वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन करे। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात साबित हो गई कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों की ही इसमें गलती है, जिन्होंने जानबूझ के मुसलमानों के ऊपर सरेआम गोलियां बरसाई हैं और उनका जुर्म बिल्कुल साबित हो गया। जनवरी 1994 में इस इंक्वायरी को कंक्लूड किया गया और ये बात साबित हुई कि वाकई बीएसएफ के लोग इसमें शामिल थे और तकरीबन 14 अफराद को नामजद किया जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर ओपन फायरिंग की थी और इन 14 जवानों को सख्त से सख्त सजा देने का प्लान किया गया। इस इंक्वायरी के नतीजे में बीएसएफ की यूनिट को इस इलाके से खारिज कर दिया गया। नाज़रीन, इस वाक़ये से इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा रुसवाई हुई थी, क्योंकि इस वाक़ये के अंदर भी मुसलमानों को बेगुनाह शहीद किया गया था और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद बच्चों की थी जिनकी उम्र 20 साल से कम थी, यानी 20 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस कत्लेआम में शामिल थे जिनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। नाज़रीन, ये था बिजबहारा 1993 का कत्लेआम जिसकी रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।